بات شروع ہوئی تھی قرآنی جغرافیہ کی. تو علماء نے قرآنی جغرافیہ، سیرتی جغرافیہ اور اسی طرح تاریخی جغرافیہ، ان تمام عنوانات پر علماء امت نے کام کیا. قرآنی جغرافیہ اس سلسلے میں عرض قرآن کے نام سے بہت سے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، اور سید سلیمان ندوی کی کتاب چھپی ہوئی ہے، مولانا حفظ الرحمان سے ہاروی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قصص القرآن چھپی ہوئی عام مل جاتی ہے. اور اسی طرح دیگر انبیاء کرام کی سیرت پہ، سوانے پہ بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں. اور ان کے اندر جغرافیہ کے مضمون کو بھی علماء نے سمویا بیان کیا ہے. علاوہ ازیں علماء امت نے شخصیات قرآنیہ، حیوانات قرآنیہ، نباتات قرآنیہ پہ بھی کام کیا ہے. یہ کام عیسائیوں نے بھی کیا ہے، لینڈ آف دی بائبل کے نام سے. لیکن جس طرح ان کے دین کی معلومات ناقص ہیں، ادھوری ہیں، اور ان کے پاس اپنا دین ہی نامکمل اور ادھورا ہے، بالکل ایسے ہی تاریخ اور جغرافیہ پہ کام کیا ہے، وہ بھی اسی معیار کا. لیکن بحمد اللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جو تحقیق کا ذوق عطا فرمایا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے. قرآنی جغرافیہ کے سیکھنے کی ترغیب اللہ تعالیٰ، اس کو سمجھنے کی اور اس میں غور و فکر کرنے کی ترغیب اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں دیتے ہیں. اور سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین مکذبین، اس مضمون کی آیات قرآن پاک میں بھری پڑی ہیں. اور رحلۃ الشتاء والصیف قرآن نے ذکر کیا ہے قریش کے 2 تجارتی اسفار کا، جن میں قرآن کہتے تم جاتے ہو تو گزرتے ہو تم ان بستیوں میں سے، انکم لتمرون علیہم مصبحین باللیل، تو جب گزرتے ہو تو غور و فکر کرو، دیکھو وہ
کسی دور میں کیا تھیں اور آج ان کی کیا کیفیت ہے ان بستیوں کی. اور اللہ تعالیٰ نے تم پہ کیا انعامات فرمائے ہیں. اولم يرون انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، کہ تمہیں کس قدر پر امن علاقہ اللہ نے عطا فرمایا ہے جبکہ اطراف میں لوگ اچک لیے جاتے ہیں. بہرحال قرآن پاک کے ان واقعات اور قصص کو جو پچھلی اقوام کے قرآن نے بیان کیے ہیں صحیح طور پہ سمجھنے اور ان کے عمیق ادراک سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہمیں ارض القرآن کو، جغرافیوں کو سمجھنا نہایت ناگزیر ہے. سیرتی جغرافیہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے. مدینہ کا کیا محل وقوع تھا؟ آپ غور کیجئے گا کہ جب قبلے کے بارے میں تذکرہ آتا ہے تو نبی پاک فرماتے ہیں ما بین المشرق والمغرب قبلہ. اور آل مدینہ کو حکم ہوتا ہے کہ تم استنجا کے موقع پہ شرقو اور یا غربو کرو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جہاں جہاں جہاد کے لیے جاتے رہے، رخ متعین کرتے رہے اور کہاں کہاں گئے، ہجرت کی، حبشہ کی طرف ہوئی، کس علاقے میں گئے مسلمان، نبی پاکستان کے پاس وفود آئے، کن کن علاقوں کے آئے، اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کیے تو کن راستوں سے آپ گئے اور کن راستوں سے آئے، ہجرت کس راستے سے ہوئی، کس راستے سے واپسی ہوئی. تو یہ سب باتیں سیرتی جغرافیہ میں آئیں گی. اور تاریخی جغرافیہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے لشکر کو مغفرت کی بشارت دے رہے ہیں. اور یہ قسطنطنیہ ظاہر ہے کہ عرب میں تو نہیں، نہایت دور یہ ترکی کے علاقے میں، آج کے ترکی کے علاقے. اور پھر موسیٰ بن نصیر ہیں، طارق بن زیاد ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اپنے حکمرانوں سے کہ اسپین سے لے کے شام تک زمینی راستہ نکالنے تک ہمیں واپس نہ بلایا جائے. وہ کیا تھا زمینی راستہ، صلیبی جنگوں کا پس منظر کیا تھا، اور یہ فقہ حنفی، فقہ شافی، فقہ مالکی، ان کے پیروکار دنیا کے کس کس خطوں میں بستے رہے ہیں. اور امریکہ کو ہسپانویوں نے کیسے دریافت کیا. اگر ایک جاہ پرست مسلمان حکمران آڑے نہ ہوتا
تو شمالی اور جنوبی امریکہ کی زبان ہسپانوی کی بجائے عربی اور مذہب عیسائیت کی بجائے اسلام کیسے ہوتا؟ تو اب یہ چیزیں جو آپ پڑھتے ہیں تاریخ کی، تو ان تاریخ کو پڑھنے سمجھنے سے پہلے آپ پر لازم ہے کہ آپ جغرافیہ کو سمجھیں، ورنہ آپ ان باتوں کا آپ کو لطف نہیں آ سکتا، آپ ان باتوں کو پورے طور پہ سمجھ نہیں سکتے۔ پھر ایک ادبی جغرافیہ ہے کہ عربی اشعار میں جب اجا اور سلمہ نامی پہاڑیوں کا یا تہامہ کی خوشگوار راتوں کا تذکرہ آتا ہے، یا بنو طے اور اہل ہیرا کا تذکرہ آتا ہے، اسی طرح ہندی تلواروں اور قطری نیزوں کی تعریف آتی ہے، اسی طرح مختلف چشموں باغوں سے وابستہ داستانوں کو شعروں میں موزوں کیا جاتا ہے، یا مختلف وادیوں صحراؤں کے درمیان دشوار گزار راستوں پر سفر یا میدانوں میں لڑے جانے والے معرکوں کے بیان کیا جاتا ہے۔ تو ان سے بھی پورے طور پہ آگاہی بغیر عرضی حقیقتوں سے واقفیت کے ممکن نہیں ہے۔ بہرحال مختصر یہ کہ جغرافیے کے علم کو سمجھ کر ہمیں ان ساری باتوں کا صحیح فہم اور ادراک حاصل ہو جاتا ہے۔ اب تو بات ہو رہی تھی کہ اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا خطہ اور یہ ہمارا مرکز جزیرۃ العرب، یہ دنیا میں کس مقام پہ ہے، کس سنگم میں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سرزمین عرب دنیا کے 3 اہم بر اعظموں ایشیا، افریقہ اور یورپ کے سنگم پر ہے۔ امریکہ اور آسٹریلیا کی دریافت سے پہلے قدیم دنیا انہی 3 بر اعظموں پر مشتمل تھی۔ شمالی اور جنوبی امریکہ تو تقریباً 500 سال پہلے، اور آسٹریلیا تقریباً 250 سال پہلے 1770 میں دریافت ہوا۔ جزیرہ نما عرب کے ایک طرف ایشیا ہے، ایک طرف افریقہ ہے، اور اوپر کی طرف یورپ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ تو قرآنی جغرافیے کو سمجھنے سے پہلے ہمارے لیے طبی جغرافیے کو سمجھنا ضروری تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے ہم نے طبی جغرافیے پہ تفصیل سے بات کی ہے، جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ دنیا کہاں بس رہی ہے اور کس طرح بس رہی ہے۔ تو آپ جزیرہ نما عرب کو دیکھیں، یہ تقریباً 34.05 درجے طول البلد، مشرقی سے، اور 60 درجہ مشرقی طول البلد تک، اور تقریباً 12.50 اور درجہ عرض البلد شمالی سے، اور 32 درجہ عرض البلد شمالی تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کے جنوب میں بحیرہ عرب ہے، شمال میں خلیج عمان، خلیج عرب، اور مغرب میں بحیرہ احمر، شمال مغرب میں علاقہ اردن فلسطین، اور شمال میں شام اور عراق کے ملک پڑتے ہیں۔ یعنی 3 طرف پانی ہے اور ایک طرف خشکی ہے۔ اس لیے اسے
جزیرہ نما کہہ دیتے ہیں، جزیرہ نما۔ یہی وجہ ہے کہ جغرافیہ دانوں نے اسے جزیرۃ العرب کہا ہے۔ تو یہ جو سرزمین عرب ہے اسے 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: تہامہ، حجاز، نجد، عروض اور یمن۔ اور جدید جغرافیہ دانوں نے اس کی طبی ساخت کو سامنے رکھتے ہوئے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے: پہاڑی حصہ، ریگستانی حصہ، سطح مرتفع اور میدان اور ساحل۔ اور ریگستانی حصے کے 4 بڑے صحرا ہیں: بادیت الشام، یہ شمال میں ہے، وسط میں صحرائے نفوذ ہے، جنوب میں ربع الخالی ہے، اور آخری دو کو ملانے والا صحرا دہنا سرخ مٹی کا۔ چنانچہ حنفی فقہا نے اس کی جو حدود بیان کی ہیں تو ہدایہ شامی وغیرہ میں اس کی تفصیل درج ہے کہ سرزمین عرب کی حدود چوڑائی میں ادیب سے لے کر جدہ تک، اور لمبائی میں عراق اور شام سے لے کر یمن کے آخری کنارے تک یہ جزیرۃ العرب ہے۔ اور یمن کے آخری پتھر کا لفظ فقہا نے استعمال کیا، مہرہ نامی جگہ ہے، یمن کا آخری کنارہ ہے، تو یہ جزیرۃ العرب ہے۔ اور ماہرین جغرافیہ نے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ ہے بحر احمر سے ملا ہوا، اسے غور کہتے ہیں۔ دوسرا حصہ اس سے بالکل متصل، اسے حجاز اور تہامہ کہتے ہیں۔ اور چوتھے حصے کو مورخین عروض کا نام دیتے ہیں۔ خلیج عرب سے ملی ہوئی پٹی بحرین اور ساحل خلیج کہلاتی ہے۔ تو یہ عرب کا خطہ ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے بڑا اہمیت کا حامل علاقہ ہے یہ، کہ طبی اور جغرافی یہی حیثیت سے یہ چاروں جانب سے صحرا اور ریگستان میں گھرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ایک محفوظ خلا ہے۔ اب بیرونی قوتوں کا اس پر قبضہ کرنا اور اس پر اپنا اثر و نفوذ پھیلانا مشکل ہے۔ اور پھر 3 طرف سمندروں میں ہے۔ شمال مغرب گوشہ براعظم افریقہ کا داخلی دروازہ ہے، شمال مشرقی کنارہ یورپ کی کنجی ہے، اور مشرقی گوشہ وہ ایران اور وسط ایشیا اور مشرق بعید کے راستے کھولتا ہے اور ہندوستان اور چین تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کتنا اہم اور مرکزی خطہ حوالے کیا ہے۔ پھر سیاسی اعتبار سے اس وقت دنیا میں 2 بڑی طاقتیں تھیں، اور جزیرہ عرب ان کے درمیان حد فاصل تھا۔ اور پھر یہاں عرب لوگ جو تھے یہ اپنی شان و شوکت کے اعتبار سے دیگر اقوام اور قبائل کو کسی طرح خاطر میں نہیں لانے والے تھے، اور ہندوستان
اور چین تمدن و تہذیب اور عسکری قوت اور نظام مملکت میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اور یورپ کا اکثر حصہ برف کی تہوں میں چھپا ہوا تھا، اور آپ پوری دنیا کا جائزہ لے لیں، اس کے برابر کی کوئی جگہ نہیں تھی دنیا کے اندر۔ تو ان حالات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں سے دعوت کا آغاز فرمایا تو دیکھتے ہی دیکھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت چار اطراف میں پوری دنیا پہ عام ہو گئی۔ تو بہرحال یہ میں نے مختصر آپ کو خلاصہ عرض کیا ہے جزیرۃ العرب کی جغرافیائی حیثیت۔ اب انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں قرآنی شخصیات کا تعارف پڑھیں گے، اور جو بات میں آپ سے کل عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو قرآنی جغرافیہ ہے آپ کی بنیادی ضرورت ہے، وہ اس طرح کہ آپ حضرات نے قرآن پاک کا پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، لوگوں کو سمجھنا سمجھانا ہے، تو اس میں آپ کو قرآن پاک کے جغرافیے کا علم ہونا نہایت ناگزیر ہے۔ پھر جو ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے کورسز ہوتے ہیں، اگر آپ ان کورسز کے طور پہ قرآنی جغرافیے کا کورس عوام کو کروائیں، ایک تو ان کی دلچسپی بڑھتی ہے، اور دوسرا عوام میں قرآن پاک کے ساتھ ایک تعلق اور وابستگی پیدا ہوگی، اور اصل مقصد تو اصلاح ہے، تربیت ہے، لوگوں کو جوڑنا ہے، تو وہ اس سے بہت آسانی سے مقصد حاصل ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس حصے کو بڑے اہتمام سے آپ پڑھیں، سمجھیں اور یاد کریں، اور اس کے کورسز اپنی مساجد میں، مدارس میں آپ رکھنے کا اہتمام فرمائیں۔ تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔